دوسری چیز ایک خاص جس پر میں آج روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. چند دن پہلے ایک صاحب ہمیں ملے تھے. یہاں پر کیا ہے، کچھ خاندان کے لوگ جو ہیں، اپنا اپنا خاندان ہوتا ہے اور کسی نہ کسی مزار سے منسلک ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا سر جو ہے وہیں مونڈا جائے گا، ایسا کچھ ہے نا ابو بھائی ہے؟ اور جب تک وہاں جا کے سر نہیں مونڈیں گے تو بچے کے بال بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، لمبے لمبے. کیوں یونس بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں میں ہے ایسا ابھی بھی. اب اگر جیسے اس میں جا کے بکرا ہی کاٹنا ہے اور نیاز کرنا ہے، وہ جب تک اس کا انتظام اور انصرام نہیں ہو جائے گا نہ تو بچے کے بال کٹیں گے. حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ چوٹی والا مسئلہ تک آ گیا ہے کہ وہ ربڑ لگاتے ہیں نا، ربڑ تک لگا کے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی وہاں پہ جانے کا موقع ہی نہیں مل پایا ہے. اب دیکھیے اس کے کئی نقصانات ہیں. ان صاحب نے مجھے بتایا حضرت معاملہ ایسا ہے، پچھلی مرتبہ 70,000 کا خرچہ کرنا پڑا تھا. کتنا؟ اب پھر وہی مسئلہ ہے. تو اب 70,000 روپے آدمی کے پاس ہوں گے تو وہ وہاں جائے گا، پھر بکرا کو ذبح کر کے نیاز کرے گا، اس کے بعد اس کے بچے کا منڈن ہو، کیا بولتے ہیں اس کا، سر مجھے بال کٹیں گے، جو بھی کرے گا. اب یہ چیز کچھ لوگوں میں واجب ہو گئی ہے، واجب کہ ایسا ہی کرنا ہے. سائیکولوجی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے، ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے، کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے. اب اس کی وجہ سے آدمی بیچارہ چارہ ناچارہ 70,000 کا انتظام کرے. لاک ڈاؤن میں ہر آدمی باپ لاک ڈاؤن کے بعد 70,000 روپیوں کا انتظام کرے، اس سے کم اور آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور اتنا لے جائے اور پھر وہاں پر سب سسٹم کرے اور اس کے بعد جو ہے بچے کے بال کٹوائے. یہاں 20-25 روپے میں بال کٹوائیں گے، وہ اس کو کٹوانا ہی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ رسم کے بال وہیں جا کے کٹیں گے، یہ بالکل جہالت والی باتیں ہیں. ایسا کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے اور ہم اپنے آپ سے اپنے اوپر اس کو لاگو کر لیے، واجب کر لیے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ 70,000 ہو تو بال کٹیں گے. اب بتائیے بال کٹنا بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، جو مجاور لوگ ہوتے ہیں، ایک نمبر کے عالم ہوتے ہیں، کوئی بڑے اونچے اونچے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا. کیا ہے؟ یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اور نہیں کرو گے تو پھر وہ سائیکولوجی یوز کرتے نا، نہیں وہ والا کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. اب اس کے گھر میں خدا نہ کرے کوئی کام ہو بھی گیا تو اس کا ذہن وہی جائے گا کہ میں نے وہ نہیں کرایا، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اب ہم اہل سنت والجماعت میں غیروں کی چیزیں، ایک منڈن والا سلسلہ یہ غیروں کا، یہ میں سمجھتا ہوں ہوتا نہیں، منڈن کرنا، یہ کرنا، 50 باتیں. اہل سنت والجماعت میں غیروں کی چیزیں دھیرے دھیرے نہیں بلکہ بہت تیزی سے داخل ہو رہی ہیں. زمانہ ترقی کر رہا ہے، لیکن ابھی ہمارے اندر وہ باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں جو زمانہ جاہلیت والی ہیں، جو جہالت پر مبنی باتیں ہیں، جس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آج ہم اور آپ ایسے کام کرتے ہیں جو غیروں کے ہیں، لیکن آج ہم اسے اہل سنت والجماعت کا سمجھ کے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی شیعوں کے معاملات کو لے کر دیکھیے آپ، شیعوں کی نہ جانے کتنی باتیں اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے اندر گھس رہی ہیں، اور اسے لوگ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں پر کنٹرول کرنا ہوگا. اور جو یہ بات ہے کہ جو ہے بکرا وہیں کاٹا جائے گا، نیاز وہیں کی جائے گی، اس میں بھی ہماری اعتقاد کی کمزوری ہے. اگر ہم اس اللہ والے کی ذات پر یقین رکھتے ہیں تو چاہے تم وہاں کرو یا یہاں کرو، اور نہ بھی کرو، اس طریقے کی جو منتیں ہوتی ہیں یہ کوئی لازمی منت نہیں ہے، یہ کوئی ضروری منت نہیں ہے،
شریعت نے اس کو واجب قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ سے اس کے اوپر واجب کر لیا ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں، ساری رسمیں جو وجوب کی منزل میں ہیں، یہ ساری کی ساری جہالت ہے۔ ہاں آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ ایک بکرا نہیں 10 بکرے بزرگوں کے نام پر جو ہے ایصال ثواب کے طور پر قربان کرتے چلے جاؤ، لیکن جب نہیں ہے تب بھی کرنا لازم اور ضروری سمجھنا، یہ یقیناً اپنے اوپر بوجھ ڈالنا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے، اور جس کی وجہ سے گھر کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں۔ اب آدمی قرضہ لیتا ہے، اور آج کے زمانے میں قرضہ کوئی فری میں دیتا نہیں ہے، قرضہ دیتا ہے آدمی سود پہ، انٹرسٹ پہ، اور اس طریقے سے سودی معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بتائیے کچھ دنوں پہلے میں نے سنا تھا کہ ایک آدمی نے 40واں بھی قرضہ لے کے کیا تھا، 40واں بھی قرضہ لے کے کیا تھا۔ کیوں؟ یہ ہمارے اپنے رسم و رواج۔ 4 آدمی بیٹھ کے چوراہے پہ باتیں کریں گے کہ اس نے اپنے باپ کے پیچھے کچھ خرچ نہیں کیا، اس کو بریانی کھلا دیجیے، آپ بات ختم ہو گئی، تو سب کچھ خرچ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے معاشرے اس سے کیا ہے، آدمی جو ہے نا، جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے آپ جا کے پوچھو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے آج کے زمانے میں گھر کے خرچے پورا کرنا مشکل ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، اور اس پر اس طریقے کی غیر ضروری رسمیں کہ جس میں شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو پورا جو ہے سسٹم دیا ہے کہ آپ چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو، لیکن آپ اس کو لازم کر لیتے ہو، اور سسٹم، خاندان کا سسٹم، معاشرے کا سسٹم ہوتا ہے کہ آدمی مجبوراً وہ سب کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ قرضے کا سہارا لیتا ہے، اور قرضہ لینے کے لیے آدمی کو سود دینا پڑتا ہے، اور سود سے ہر طرف بے برکتی اور نحوست ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کا یہ چھوٹا سا سسٹم آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے، اور اس سے صرف آپ کا نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں، کیونکہ سود جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر قحط برستا ہے، اور وہاں سے وہاں پر نحوست نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ نے صدقے میں برکت رکھی ہے، نہ کہ سود جیسے معاملات میں۔ سود جہاں بھی ہوگا وہاں بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی۔ لہذا ایسی رسمیں آپ اپنے طرف سے واجب نہ کر لیں، اور نام تو شریعت کا ہی لیتے نا، بزرگوں کا لیتے ہیں ہم اور آپ۔ کس بزرگ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ کہا ہے؟ ایک بھی بزرگ کا نام بتا دو، یا کسی عالم کا نام بتا دو کہ کسی بڑے عالم نے کہا ہو کہ یہ کام کرنا ضروری اور لازم ہے۔ ہم نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا، اور ہم ہی پریشان ہوئے، جس کی وجہ سے نقصانات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام تو بڑا پرامن ماحول ہے، اسلام ہمیں سکون عطا کرنے والا ہے، اسلام ہمیں شانتی دینے والا مذہب ہے۔ لہذا ہم اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں میں جو ہے اسلام کی طرف منسوب نہ کریں۔ اب جو لوگ اس طریقے کی رسم کرتے ہیں کہ بچہ پہلے بال اس کے وہیں مزار شریف پہ جا کے کٹیں گے، یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کے کٹیں گے تبھی ہوگا، ورنہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یہ تمہارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ یاد رکھو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یفعل ما یشاء، اللہ ہی کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ہونے والا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو نہیں ہونے والا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتقاد ہم اہل سنت والجماعت کے اندر ہونا چاہیے، اور اس طریقے کی ساری غلط رسموں کو دور کیجئے، اپنے آپ بھی خوشحال رہیے، معاشرے کو بھی خوشحال بنائیے۔ شب برات بڑی قریب ہے، برکت والی رات آنے والی ہے، اس کی تیاری کریں، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقریر طریقے کو اپنا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔